علی امام نقوی کی کہانی، ایک ننگی کہانی۔ بیوی اور بچے سہمے سہمے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خود میرا اپنا دل بھی بڑی زور سے دھڑک رہا ہے، لیکن میں ان پر اپنا خوف ظاہر نہیں کر سکتا۔ 9 نومبر سن 89 کسی عفریت کی طرح سب پر سوار ہے۔ ہم سب سہمے ہوئے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، قسم رام کی کھاتے ہیں، مندر وہیں بنائیں گے۔ کھالا پار سے کافی فاصلے پر شیوجی کے چوک پر گیروے لباسوں میں ملبوس ہزاروں ترشول دھاری محض چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور پھر لاؤڈ اسپیکر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، بولو سیا رام کی جے، بولو ہنومان کی جے، مسلم تیرے دو استھان، پاکستان اور قبرستان۔ فلک شگاف نعرے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آس پاس بستی کے مکینوں کے دماغوں پر خوف و ہراس مسلط کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیوی پریشان ہے اور بچے دم سادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر سے تالا لگا دو، بیوی بڑی بیٹی سے کہتی ہے۔ میں بے چارگی سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں، رہنے دو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ طوفان بھی گزر ہی جائے گا۔ بیٹی سوالیہ انداز میں ماں کو دیکھتے ہوئے چوکی پر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماں بچوں کو مخاطب کرتی ہے، وضو کر لو تم سب، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ سے دعا کرو، سب جگہ امن امان رہے۔ دستی نل کی ہتھی چلنے لگتی ہے، بچے وضو کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں پورا سال بیت گیا۔ دوستوں کو خط لکھنے کے علاوہ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ جو کہانیاں ذہن میں تھیں وہ اس وشال دھرتی پر ہر سو پھیلی آگ میں جل گئیں۔ ذہن دن بدن الجھتا ہی رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جو راستہ ہم نے اپنے لیے چنا ہے اس کا انت کہاں ہوگا۔ ذہن جب زیادہ الجھا تو میں نے کتابوں میں پناہ لی۔ انسانی قدروں پر منحصر وہ آفاقی تحریریں پڑھتا رہا جن کی معنویت پر میرا ایمان ہے، لیکن کتنی کھوکھلی ثابت ہو گئیں وہ قدریں۔ کیوں ہوا ایسا؟ مجھے اسی موضوع پر کہانی لکھنی چاہیے۔ بچے وضو کر چکے ہیں۔ تینوں بچیوں اور بیوی نے اپنے اپنے جسم کا بالائی حصہ دوپٹوں میں مستور کر لیا ہے۔ میں نے میز کی دراز سے پیڈ نکال کر میز پر رکھ دیا کہ انسانی اقدار کی ٹوٹ پھوٹ کا مرثیہ لکھوں۔ گرو سے کہو ہم ہندو ہیں، لے کے رہیں گے رام استھان، ہندو ہے تو ہند میں رہ ورنہ پاکستان جا۔ سیکولر ملک میں فرقہ پرست ذہنیت اور اس کی ہلاکت خیزی پر کیوں نہ لکھوں؟ ابھی سوچنا بھی شروع نہ کیا تھا کہ ایک نسوانی آواز کی صدائے بازگشت میرے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ملک کی اقلیت کو اکثریت کے جذبات کا احترام کرنا ہی ہوگا، ان کے وچاروں کو مانیتا دینی ہوگی۔ کتنی آسانی سے پریادرشنی نے بیج بو دیا تھا، اور ہمارے دانشور دم سادے بیٹھے تھے۔ آہ بیچارے دانشور، میاں تم تو اپنوں میں ہو، پھر یہ لوہے کا دروازہ کیوں لگوایا ہے؟ پڑوسی سلیم بیگ نے مجھ سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے غور سے ان کے سال خوردہ کواڑوں پر لگی نیم پلیٹ کو دیکھا تھا، سلیم بیگ بی اے آنرز۔ یہ سلیم بیگ کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں؟ یا مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے پی اے سی اور پولیس کے جوان کافی ہیں۔ کیا مصیبت ہے، میں زیر لب بڑبڑاتا ہوں۔ ایک طرف انتہا پسند ہندو ہیں، رام راجیہ کا نعرہ لگانے والے، اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے، دوسری طرف یہودی، عیسائی اور پی اے سی کے جوان، میرٹھ، جمشید پور، علی گڑھ، الہ آباد، کانپور، احمد آباد اور مظفر نگر۔ قاتل محافظ ہے اور محافظ قاتل۔ آگے نگاہ ڈالیں تو افغانستان، ایران، عراق، لبنان اور فلسطین۔ عجیب کہانی ہے، کہاں سے شروع کی جائے؟ گھر پھونک کے تیرا نہ ملا آج تک سکون، شولوں میں جل رہا ہے مسلمان آج بھی۔ یہ شعر کس نے کہا تھا؟ اس کی رمزیت پر ہمارے نقاد کچھ نہیں کہتے۔ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ان کی نیندیں تو میر و غالب نے حرام کر رکھی ہیں۔ مجھے ان کے رجگوں پر کہانی لکھنی چاہیے، مگر نہیں، اس پر کہانی لکھی تو پڑھے گا کون؟ اور کیا جب پھر کوئی نیاز پیدا ہو جائے اور میرے لیے میرا اپنا شہر کوفہ بن جائے تو پھر؟ ایک طرف فرقہ وارانہ صورتحال، دوسری طرف گرانی کا یہ عالم کہ شکر اپنی مٹھاس کھو چکی ہے۔ مہنگائی میرا موضوع بن سکتا ہے، لیکن اس پر روپے آنے پائی سے اچھا افسانہ میں لکھ سکوں گا؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ میں قدرے بلند آواز میں بڑبڑاتا ہوں۔ بیوی اور بچے تلاوت روک کر مجھے استفہامیہ انداز میں دیکھتے ہیں۔ کنکیوں سے انہیں دیکھنے کے بعد میں پھر سوچنے لگتا ہوں کہ مجھے جلد از جلد موضوع منتخب کر لینا چاہیے۔
हमें इस धरती से हरे सांप निकाल बाहर करने हैं। हमारे बुजुर्ग सैयद मोहम्मद अकील अलामतों से नाहक एलर्जी हैं। मुलाहिजा फरमाएं हुजूर, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से लेकर मिस्टर क्लीन तक सभी अलामती, इस्तेआराती और तमसीली अंदाज में बातें करने लगे हैं। याद है आपको यह कहा हुआ जुमला, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन दहल ही जाती है। वाह, इस बलीग जुमले की बुनियाद पर अफसाना लिखूं तो लोग फड़क उठेंगे। लेकिन ये क्या, ये हजारों सिख मेरे सामने क्यों आन खड़े हुए? इनकी वीरान आंखें मुझसे पूछ रही हैं, तू दरख्त की कहानी लिखेगा या उस जमीन की जिस पर वो गिरा? नहीं, ये भी नहीं। पंजाब में आतंकवादियों ने एक परिवार के 10 आदमियों को खत्म कर दिया। उफ, सोहनी की धरती की शोहरत क्लासिकी अदब की चार दीवारी फलांग कर अपने आतंकवाद के कारण दुनिया भर में फैल चुकी है, और हमारी सरकार उठते बैठते बस उसका खंडन करती रही। क्यों ना इस सवाल पर कहानी लिखी जाए कि वक्त बदलते ही दहशत पसंद किसी तरह कौमी हीरो करार दिए जाते हैं। बाकर मेहदी तो फड़क उठेंगे, बेसाख्ता पुकार उठेंगे, कमाल कर दिया यार। पॉलिटिकल कहानियां उन्हें पसंद भी आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस मौजू से इंसाफ कर सकूंगा? क्यों, क्या हुआ? पंजाब को मैं जानता ही कितना हूं। साफे, केस और किरपान का नाम तो पंजाब नहीं। इस मौजू पर तो श्रवण कुमार वर्मा को लिखना चाहिए। वो अमृतसर में अपनी आंखों से इंसानी लहू को बहते देख रहे हैं। बताइए वर्मा जी, कौन जालिम है और कौन मजलूम? और खुदारा ये भी बताते चलिए कि गुज़श्ता 4-5 बरसों में पंजाब के आतंकवाद पर हिंदी में जो हजारों कहानियां छपी हैं, क्या उसका अशरे अशीर भी पिछले 40 बरसों में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसाद के जेल में पेश किया गया? ये सवाल मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों कुंवर सेन और जोगेंद्र पाल से भी कर सकता हूं, लेकिन वो तो खुद ही आतंकवादियों के कारण पीड़ा में गिरफ्तार हैं। हाँ, सुरेंद्र प्रकाश और आत्माराम से भी ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन मुसीबत यह है कि सुरेंद्र प्रकाश विजय तेंदुलकर की दाढ़ी से एलर्जी है और आत्माराम खालिस भारतीय मसाइल की खिचड़ी को मार्क्सी रोगन से बघाड़ने के लिए बदनाम है। इधर मेरा दोस्त आसिफ खान कहता है कि उर्दू के अफसाना निगार अपने अफसानों में असरी तारीख लिखने से डरते हैं। मैं उसे कैसे समझाऊं कि प्यारे आसिफ, सच्चाई यह है कि उर्दू के रसायलो जरायद की अपनी हदें हैं और उनसे परे जिंदा है। और भाई मेरे, इस दौर में हमें कहीं अबू जर, मीसम और मिकदाद नजर नहीं आते, आ भी नहीं सकते, क्योंकि बनाने वाले ने अब उन माओं का खमीर उठाना छोड़ दिया जिनकी कोख से ऐसी हस्तियां जन्म लिया करती थीं। तो फिर मैं क्या लिखूं? मैं एक हिंदुस्तानी अफसाना निगार जो हिंदुस्तान को हिंदू स्थान बनते देख रहा हूं, किस मौजू पर कलम उठाऊं? हमारी अपनी रंग बिरंगी तहजीब तो खून में लथपथ है। समाजी और सियासी मसाइल इस कदर पेचीदा हो चुके हैं कि उन्हें सुलझाने की कोशिश का नाम मौत है। मौत, कत्ल, ये ठीक रहेगा। मुझे कत्ल पर कहानी लिखनी चाहिए। मगर सवाल यह है कि कौन से कत्ल की कहानी लिखी जाए? सड़कों पर होने वाले कत्ल की, जिन्हें मर्डर कहा जाता है, या उस कत्ल की जिसे सियासतदां हिकमत अमली करार देते हैं? अजीब मुसीबत है यारो। आओ मेरी मदद करो। क्या कहा? मिथ में उतर जाऊं? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। उस दलदल में तो इंतजार हुसैन फंसे हुए हैं। फिर सवाल यह भी तो पैदा होता है कि इस खटराक की जरूरत क्या है? साफ सीधी बयानिया कहानी क्यों न लिखी जाए, जिसमें जिंदगी हो, जिंदगी का माजरा हो। टिक टिक टिक, ये क्या है? हमने तो अपनी हिस्सें तक रहन रख दी हैं। फिर ये आवाज, आंखों पर अंधोटा कस लिया है। और ये टिक टिक, ओह, कहीं हमारे दिल सिटीजन कोर्ट्स तो नहीं बन गए? राम का मंदिर बन के रहेगा। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मुसलमान बाबरी मस्जिद कहीं और ले जाएं। बाबरी मस्जिद के विषय पर तीनों देशों का बयान हमारे दाखिली मामलात में खुली हुई मुदाखलत है। वाह मिस्टर क्लीन, लगता है बोफोरस की तोप दाग दी है। दिल खुश हो गया मियां। मगर जरा ये तो बताइए श्रीमान कंप्यूटर जी कि श्रीलंका और मालदीव हिंदुस्तान के कौन से सूबे हैं? ठीक है, इसी मौजू पर कहानी लिखी जानी चाहिए कि दाखिल और खारिज में खते इम्तियाज क्या है। दरवाजा थपथपाने की आवाज पर हम सब चौंक पड़ते हैं। बच्चों के जर्द चेहरे कुछ और जर्द हो चले हैं और बीवी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। दूर कहीं फिर नारे बुलंद हो रहे हैं। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मुस्लिम तेरे दो स्थान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
میں دروازے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تو بیوی راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک نقلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی، اس کا شانہ تھپکا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ میں سلام کا جواب دیتے ہوئے سوالیہ انداز میں محلے کے لڑکوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ ایسا ہے، دنگے کا ڈر ہے، ہم نے ہر گھر سے ایک لونڈا چنا ہے، آپ اپنے بالے کو بھیج دیں، باری باری پہرا دیں گے ہم۔ میں نے غور سے ان بچوں کو دیکھا، ان میں بیشتر 17 سے 18 کے درمیان تھے۔ سب کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں براجا خوف مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پہرا دینا پولیس کا کام ہے بچوں، میں نے انہیں سمجھایا۔ تمہاری بھیڑ کا ان پر غلط اثر پڑے گا، معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ وہ سب پہلو بدل کر رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، آپ آفاق کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میری مانو، اپنے گھروں میں جا کر اپنی اپنی ماں بہنوں کو سنبھالو، ڈر کے مارے ان کا برا حال ہوگا، اور یقین کرو شہر میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ آفاق کو نہیں بھیج رہے؟ میں چاہتا ہوں تم ختم کرو یار، ہم ہی باولے ہوئے ہیں۔ سوری، یہ 9 نومبر گزر جائے، پھر ہم ان میر صاحب کو بھی دیکھ لیں گے، ان سے پہلے ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا۔ ایک ایک بچہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا لوٹ گیا۔ دروازوں کی درزوں سے جھانکتی ہوئی آنکھیں ایک ایک کر کے اوٹ میں ہوتی گئیں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیوی اور بچے اب بھی سہمے ہوئے ہیں، تکیوں پر قرآن شریف کھلے ہوئے ہیں، اور میری نگاہ جس پل ہیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹھیک اسی وقت دور کہیں نعرہ بلند ہوا تھا، مسلم تیرے دو استھان۔